اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القروب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها قال كثرة ذکر الموت وتلاوت القرآن رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل ایسے ہی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ گناہوں، دنیاوی الجھنوں میں مشغولیت کی وجہ سے، ذکر محبوب سے، اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، نماز سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ بھئی ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، دکان پہ گاہک آئے ہوئے تھے جی، نماز کا موقع نہیں ملا، دفتر میں وہ کلائنٹ آئے ہوئے تھے جی، اس لیے موقع نہیں ملا جی۔ جو نوجوان آدمی آپ آتی دفعہ ان سے کہہ بھی دیں نا جی کہ نماز کے لیے چلیے، تو وہ کہتے ٹھیک ہے آپ چلیں، میرے کپڑے پلیت ہیں، یا آپ چلیں ہم آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی جسم پلیت ہے، کوئی کہتا ہے کپڑے پلیت ہیں۔ نہ جسم پلیت ہوتا ہے، نہ کپڑے پلیت ہوتے ہیں، صرف دماغ پلیت ہوتا ہے۔ اسے زنگ آلود ہو گیا نا دل ذکر الہی سے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر بے شمار محدثین نے لکھا۔ وہ فرماتے دلوں کی کیفیتیں کچھ ایسی ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہلکا سا زنگ لگنا، تھوڑی سی بندہ کوشش کرے، نماز عبادت کرے، کوئی تسبیح درود کرے تو اللہ دل کا زنگ دور کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذرا نا وہ جڑ پکڑ لیتا ہے، زنگ جڑ پکڑ لیتا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس کے اوپر خوب محنت نہ کر دی جائے اور کوئی قابل نظر آدمی اس کے دل پہ نظر نہ کر دے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر دے۔ اب یہی بات قرآن پاک کے اندر ایک مقام پر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ بری کمائی، حرام، سود، رشوت۔ آج کل رشوت کا چال چلن ہے۔ میں ایک مسئلہ ضمناً میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ رشوت جہاں پر دینے کے لیے بندہ مجبور ہو جائے جائز کام کے لیے، جائز اور حلال کام کے لیے، اس کے بغیر، مثلاً ایک آدمی ہے، اس کی پینشن رکی ہوئی ہے، اور وہ بندہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک آپ اس کو کھلائیں گے نہیں، 6 مہینے سال لٹکا ہی رکھے گا۔ آپ کی مجبوری ہے کہ گھر کا نظام نہیں چلے گا، بھوکے بچے مریں گے، تو اب آپ کا رشوت دینا جائز ہے، اس کا لینا پھر بھی حرام رہے گا۔ وہ مجبوراً رشوت نہیں لے رہا، وہ مسرور ہو کے رشوت لے رہا ہے، خوش ہو کے، ذوق کے لیے، مزے کے لیے، اس کا لینا پھر بھی حرام رہے گا، اس کا جائز ہو جائے گا۔ تصویر اسلام میں حرام ہے، حلال ہے، حرام ہے، لیکن جب ضرورت آ جائے تو جائز ہے۔ شناختی کارڈ ہے، جائز ہے، پاسپورٹ ہے، جائز ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، جائز ہے۔ جہاں پر ضرورت آ گئی وہاں پر حکم بدل جائے گا۔ اچھا جی،
پھر یہاں جو حدیث پاک میں فرمایا ہذہ القلوب، اس سے مراد عام انسانوں کے دل ہیں۔ دو دلوں کو اللہ کبھی زنگ نہیں لگنے دیتا، ایک نبی کے دل کو، ایک ولی کے دل کو۔ ہاں، یہ دو دلوں کو اللہ زنگ نہیں لگنے دے۔ نبی کا دل کبھی زنگ آلود نہیں ہوگا، ولی کا دل کبھی زنگ آلود نہیں، کیونکہ عباد اللہ المخلصین، یہ اس کے مخلص اور عبادت گزار بندے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا کیوں حکم دیا؟ حضرت میں نے زندگی کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے پڑھے، بڑے 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 نامور بادشاہوں کے قصے پڑھے۔ قرآن و حدیث کے اندر مجھے پوری کائنات میں صرف ایک شخص، پہلے انسان سے لے کے آج تک صرف ایک شخص مجھے تاریخ انسانی میں ایسا ملا ہے جس کے ساتھ اس کا خزانہ گیا۔ قرآن جس کو قارون کہتا ہے، قارون کا خزانہ اسی کے ساتھ غرق کر دیا گیا زمین کے اندر، اور وہ دھنستا ہی جا رہا ہے، دھنستا ہی جا رہا ہے وہ۔ اچھا، پھر وہ غرق کیا گیا، 7 دفعہ نہیں کیا گیا کہ گھر والوں نے کہا کہ جس کا خزانہ تھا اسی کے ساتھ جائے، نہیں۔ یہ فرعونوں کی لاشیں ہمیں آج جب نکلتی ہوئی ملتی ہیں، ان کے خزانے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ایویں 2-4 بھانڈے رکھے ہونے تو بکری گل، ورنہ ان کی سلطنتیں بھی یہی ہیں، ان کے پیسے بھی یہی ہیں۔ امیر سے امیر ترین آدمی جب مرتا ہے قبلہ کچھ نہیں لے کے جاتا۔ اللہ کہتا ہے ذرا موت کو یاد کرنا، اللہ کے حبیب کہتا ہے موت کو یاد کر، تیری کیا اوقات ہو جائے گی۔ تیرے جسم کے کپڑے بھی تیری اولاد اتار کے کہے گی ابا جی کے جسم پر یہ بھی نہیں رہنے چاہیے۔ پہلے جیبیں چیک کرے گی، کئی کپڑوں کے اندر جو صحیح کپڑے ہوں گے وہ رکھیں گے جناب اپنے پاس، جو پھٹ پرانے ہو گئے ہوں گے وہ کہیں گے جی مولوی صاحب نو دیو جی، مولوی صاحب پا لین گے تو ساڈے مردیاں نو ثواب ہو جائے گا۔ ہاں جی، یا کسی کو دے دیں۔ مرنے کے بعد بابو کوئی شے کسی کے کام نہیں آنے والی، ایک بات۔ دوسری، قرآن پاک پڑھنے سے اللہ دلوں کا سنگ دور کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر قبلہ بے شمار قوموں کا ذکر آیا جو بڑی طاقتور قومیں تھی، پہاڑوں کو چیر کر ان میں گھر بنانے والی، ٹیکنالوجی کے سر پہ چڑھ کے بولنے والی۔ اللہ کہتا ہے دیکھ لو تماشا میں نے کیا کیا، کدھر گئی، سارا کچھ یہیں رہ گیا۔ تو آخری 4 لفظ کہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا۔ پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو جتنی ہو سکے۔ دوسرا، اس کے بعد جتنا ذکر ہو سکے، ہے نہیں، نفی اس بات کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وہ دل پہ چوٹ لگے گی نا جی، ہو کی چوٹ لگے گی نا، تو زنگ انشاءاللہ دفع ہو جائے گا۔ تیسری بات، موت کو یاد کرو۔ چوتھی بات، نیکوں کے لڑ لگ جاؤ، صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو۔ معلوم کہتے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی برا بنا دے گی۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پے، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ اور کہتے ہیں جی چنگے بندے دی صحبت یارو مثل دکان اتاراں، پوے لئیے یا نہ لئیے ہلے اون ہزاراں۔ اور برے بندے دی صحبت یارو مثل دکان لوہاراں، لکھ پلے کنج کنج بھئیے چنگرے اون ہزاراں۔ چنگاریاں اڑتی ہیں نا جی لوہار کی دکان پہ، جب وہ ویلڈنگ کرتا ہے یا وہ گرائنڈر چلاتا ہے تو چنگاریاں اڑتی ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ جتنا مرضی اپنا دامن سمیٹ کے بیٹھیں، آپ کے دامن پہ چنگاری گرے گی، اور وہ چنگاری تمہارے کپڑے کو داغدار کر دے گی۔ برے بندے دی صحبت یار مثل دکان لوہاراں، لکھ پلے کنج کنج بھئیے چنگرے اون ہزاراں۔ اور جب آئے گا تو وہ دامن داغدار کر دے گا، پھٹ جائیں گے کپڑے، سڑ جائیں گے۔ برے بندے آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے عمل برباد ہو جائیں گے، اچھے آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ تیری نیا پار لگا دے گا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا۔